میں کیونکہ بہت زبان پر ذکر کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں اپنے آپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اب یقین کریں میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے میں نے بہت مسجد سیلا میں ڈھونڈا, میرا وقت کا میں نے کربلا کے حرم امام حسین کے اندر اس رش کے اندر شاید کوئی ایک شخص نظر آ جائے کہ جس کے لیے میری آنکھیں بچپن سے ترس رہی ہیں, جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ متا ترانا, کہ میں کب دیکھوں گا تجھے, کہ جب میں پوری مخلوق کو دیکھ سکتا ہوں امام زمان, میں تجھے کب دیکھوں گا, آخر یہ میری آنکھیں کب تجھے دیکھیں گی. کتنی میری زندگی کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں مولا, اندھیرا میری زندگی میں ہے, کہیں میں دنیا سے ختم نہ ہو جاؤں. اے میرے پروردگار, میری نگاہوں کو میرے وقت کے امام کی زیارت کرا دے. ارے وہ امام کہ جو ہم سے زیادہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہاں جانے محترم, ایک معتبر کتاب میں, بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, وقت معین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ایک بہت معتبر کتاب کے اندر جو ہے وہ میں 15 شعبان کی رات کو کم میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک کتاب میں نے کھولی, شاید امام زمانہ ایک پیغام مجھے دینا چاہتے تھے, کہ دیا انہوں نے, بہت بڑا پیغام تھا. کتاب میں تھا کہ ایک شخص ہے, دکاندار تھا, یہ ہربل کی دکان تھا, تو 2 شخص آئے اس کے پاس, کہا کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے. کافور اور سدر آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی میت ہو جائے تو اسے 3 غسل دیے جاتے ہیں, ایک کافور سے, ایک سدر سے یعنی بیری کا جو پاؤڈر ہوتا ہے, اور ایک صاف پانی سے. کافور سدر جو ہے وہ ہربل کی دکانوں سے ملتا ہے, وہ لینے آئے. دکان والے نے کہا, دیکھا کہ یہ 2 جو شخص ہیں یہ ہمارے اس ایریے کے نہیں ہیں. کہا آپ کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے, آپ کہیں اور سے لگتے ہیں, آپ کا گفتار, آپ کا کردار, آپ کا گیٹ اپ, تو کہے تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم ہمیں کافور و سدر دے دو. اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے, ہمیں امام نے کہا ہے کہ تمہاری دکان پہ جاؤ. اب جب اس نے یہ سنا عزیزان محترم, یہ تو گریا اور زاری شروع کر دیا. اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے وقت کے امام سے ملا دو. بہت ان کی پاؤں پڑ گیا, لیکن ان کا نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں جتنی اجازت تھی بس ہم نے تمہیں بتا دیا, اس سے زیادہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اس نے بہت اصرار کیا. جب بہت اصرار کیا تو ان 2 لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ تمہیں لے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں لے تو جائیں گے, لیکن اگر امام نے اجازت دی تو ملاقات کر دیں گے, ورنہ تمہیں واپس بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور. اس نے اٹھایا سامان, دکان بند کی, چلا. چلتے 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 راستے میں پانی آ گیا, دریا سا, تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. اب یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے. کہا کہ میں کیسے پانی کے اوپر چلوں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو اور پانی پہ چلنا شروع کر دو. اس نے ویسے ہی کیا, دیکھا یہ بھی پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے پانی میں جہاں کہیں درمیان میں یہ پہنچا تو بادل آئے, کالے بادل. اچانک سے بارش شروع ہوئی. جیسی بارش شروع ہوئی اس کے کپڑے بھیگنا شروع ہو گئے, گیلے ہونا شروع ہو گئے. اچانک سے اسے خیال آیا کہ میں نے اپنی دکان کی چھت پر صابن سوکھنے کو رکھے ہوئے تھے, کہیں وہ گیلے تو نہیں ہو گئے. جیسے ہی یہ خیال آیا یہ پانی میں ڈوب گیا. ہاتھ پاؤں مارتا رہا. ان دونوں شخصوں میں سے ایک شخص نے اس کو مڑ کر کہا, تجھے نہیں جانتا کہ تو کس کے پاس جا رہا ہے اور تیرا خیال کس طرف ہے. یعنی اپنی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ تمرکز کو, اپنی سوچوں کو تمرکز رکھو, سینٹرلائز رکھو. پھر اٹھا, پھر اس نے بسم اللہ پڑھی, واسطہ دیا. چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچے. کچھ فاصلے پر ایک سبز رنگ کا, گرین کلر کا خیمہ لگا ہوا تھا, ایک نور سے نکل رہا تھا. انہوں نے اس کو روک دیا, کہا یہی روک جاؤ, بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں, ہم امام کے پاس. اب وہ جو جملے امام نے کہے ہیں وہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے. گئے, بات کی. انہوں نے کہا مولا ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اصرار کیا, ہم اسے لے کر آئے. تو مولا نے کیا کہا, وہ جو کتاب کے اندر یہ واقعہ کوٹ ہے کہ مولا نے بڑے غصے کے لہجے میں کہا کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. عزیزان محترم, وہ اس کی دکان گیائی کی تھی, ہربل کی تھی, اس کی پروڈکٹ صابن تھی, وہ اس میں اس کا ذہن تھا. میں عالم دین ہوں, میری سوچیں میری مجلس میں ہیں, میری کتاب میں ہیں, میرے درس میں ہیں. اسی طرح آپ کا جو بھی کام کاروبار ہوگا, آپ کی ہماری سوچیں, ہمارا اپنا اپنا صابن جدا ہے. امام کہاں ہے,
ہم اپنی اسی سوچوں کے اندر ہیں. آپ عزیز ہیں، ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہم اپنے کام ہے اپنے چلیں گے، امام آئے نہیں آئے، کیا ہو گیا؟ آج جمعے کا دن گزر گیا، سے کیا امام نے کوئی بات نہیں. عزیزان، اگر اس طرح چلتے رہے تو کاروان آئے گا، صدا دے گا، ہم رہ جائیں گے، وہ گزر جائے گا.